الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے فیس بک پیج کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے ایک انوکھا سلسلہ جس میں ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد عطاری مدنی، جو کہ مدنی چینل پر بھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خوابوں کی تعبیر ہمیں لائیو فیس بک کے ذریعے بتائیں گے۔ تو اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد بھائی درود پاک کی فضیلت بھی اور ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے، زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو قرب مصطفیٰ پانے کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے شب و روز میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اویس رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں چاول رائس دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چاول کا دیکھنا یا کھانا یہ اچھا ہوا کرتا ہے اور نعمت ملنے، فضیلت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو چاول کھاتے ہوئے یا ویسے ہی چاول کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جب بھی اچھا خواب دیکھے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی اچھا خواب دیکھیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تو برا خواب اگر دکھے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگے، یوں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ اس کا اگر کوئی بیڈ امپیکٹ ہے، کوئی بیڈ ریزلٹ ہے، اس کے تعبیر اچھی نہیں ہے، کیونکہ سب تعبیر پوچھ پائیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، سب کو ہم جواب دے پائیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایک جنرلی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جس پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ گڈ، تو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ میں اکثر یہ خواب دیکھا کرتی ہوں کہ میرے دانت خواب میں ٹوٹ گئے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے بری ہے، کیا تعبیر ہے؟ تعبیر تو اچھی نہیں ہے۔ اگر دانت ٹوٹ کر زمین پر آ گرتے ہیں تو انہوں نے جیسا کہا ہے کہ اکثر یہ دیکھتی ہیں، تو پھر اکثر ان کے رشتہ داروں میں کوئی مریض ہوتا ہوگا، کوئی پریشان ہوتا ہوگا۔ قریبی رشتہ دار کو مشکل پہنچنے اور مرض میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، بالخصوص جو قریبی اعزا اقربا ہیں، ان کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ذکریہ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، دشمن کی بھی علامت ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے جو کہ خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ظاہری اسباب پر بھی غور کریں کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ نقصان کا شکار ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں۔ ماشاءاللہ۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کعبہ شریف کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ خواب ہوتا ہے، اور جو شخص دیکھے کہ کعبے کے سامنے ہے، حرم میں ہے، مطاف میں ہے، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کے پاس ہے، تو یہ امن کی علامت ہوتی ہے خوف سے۔ کسی طرح کے خوف میں مبتلا تھا تو اللہ پاک امن عطا فرمائے گا۔ بیمار دیکھے تو شفا پائے گا، قرض دار دیکھے تو قرض سے نجات پائے گا۔ اور ایک تعبیر یہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حقیقت میں بھی وہ کعبہ دیکھنا اس کو نصیب ہوگا۔ صحیح۔ نوید علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مسجد کی چھت پر ہوں اور بہت زور سے زلزلہ آیا ہے اور الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے بھی نہیں ہوا اور باقی چیزیں بھی محفوظ رہی ہیں۔ اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے جو کہ عموماً ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کر لیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کسی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو بھی اس سے بچنے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھیں۔
نفل نماز ہوتی ہے، جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت کریں اور یہ نیت رکھیں کہ اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے اس آزمائش سے محفوظ فرمائے، یا کوئی تمنا ہے، خواہش ہے، تو اللہ پاک میری وہ جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو 2 رکعت صلاۃ الحاجات نفل ادا کرے اور پھر دعا کرے تو اللہ پاک اس مشکل سے اسے محفوظ فرمائے گا جس سے اسے بچنے کی تمنا ہے، اور اگر کوئی خواہش ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، تو صدقہ دیجئے، نماز نفل ادا کیجئے۔ ایک اور سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے، تعبیر تو نہیں پوچھ رہے، زبیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر صبح کے وقت نماز فجر سے پہلے اگر خواب دیکھیں تو کیا وہ سچا ہوتا ہے؟ سچے خواب دیکھنے کے کون سے اوقات ہیں؟ اچھا، یہ کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ خواب کب سچا ہوتا ہے اور کب جھوٹا ہوتا ہے۔ تو سچا یا جھوٹا ہونے کا تعلق ٹائمنگ کے ساتھ نہیں ہے، ٹائمنگ کا تعلق ہے جلد یا بدیر اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے۔ تو جو وقت آپ نے بیان کیا ہے زبیر بھائی کہ فجر کے وقت، صبح کے وقت، تو اس ٹائم پر دیکھا جانے والا خواب اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوگی، اور رات کی ابتدا میں اگر کوئی خواب دیکھا جائے تو صبح کے مقابلے میں اس کی تعبیر زیادہ دیر سے ظاہر ہوگی۔ تو یہ ہے سچا اور جھوٹا ہونا انسان کی پرسنالٹی پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب باربط ہے یا بے ربط ہے، اس کے اندر کوئی کنیکٹیویٹی ہے نہیں ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی کیفیت پر، آپ کے پروفیشن پر، آپ کے رجحانات پر، آپ کی اس دن کی مصروفیت پر، آپ کی غذا پر، ایون کہ اس ایریے کے موسم پر۔ تو جھوٹا یا سچا ہونا کچھ الگ چیز ہے، اور اوقات کار کے فرق سے خواب کی تعبیر کا جلد یا بدیر ظاہر ہونا یہ ڈفرینس ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، تو ہواؤں میں اڑنے کی کیا تعبیر ہے؟ کیا بات ہے جی، ہواؤں میں اڑتے ہیں، بعض لوگ جاگتے ہوئے بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو خواب کا جہاں تک تعلق ہے، اگر درست طور پر اڑتا ہے، کوئی شخص دیکھتا ہے جیسے پرندہ اڑتا ہے ہوا میں، فلائی کر رہا ہے، تو حالات کی تبدیلی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے حالات بدلیں گے، مشکل میں ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے آسانی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہوا میں اڑنا بعض اوقات سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اگر صاحب خواب نے کوئی سفر کا ارادہ کیا تھا اور ان دنوں یہ خواب بھی دیکھ لیا تو سمجھے کہ اس کو سفر پر جانا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور خواب اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ کبھی جوتے خرید رہی ہوں یا خرید نہیں رہی ہوتی ہوں، ایسے ہی خواب میں جوتے نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، اصل میں روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اب اسلامی بہنیں عموماً پرچیزنگ کرنے میں اور خریداری میں بہت ان کی خوشی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، کرتی بھی ہیں، تو ایک روزمرہ روٹین کی چیز ہے جو کہ خواب کے اندر نظر آ گئی، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ندیم اتاری قادری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں رونا اگر کسی دکھ یا تکلیف سے ہے تو یہ کسی بری خبر کے پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، غم و حزن کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ کسی غم کی خبر کو سنے گا، کوئی ایسا ماجرا درپیش ہوگا، کوئی ایسی چیز اس کو پہنچے گی، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے۔ صحیح۔ وقار جدون بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں کتے کو دیکھنا کیسا ہے؟ برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، اور نارملی یہ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ایک پہلو اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، کون لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحیح۔ خواب میں بہت بڑا سانپ دیکھا ہے نعمان بھائی نے۔ جی، برا ہے، برے شخص کی، بد باطن کی، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتی ہے۔ سانپ کا اگر کلر بھی بیان کر دیا جائے تو تعبیر مختلف ہوتی ہے، تو وہ بھی بیان کیا جا سکے گا۔ نارملی سانپ کا دیکھنا یہ برے شخص کی، دشمن کی، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتا ہے۔ محمد اظہر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور خواب میں اپنی شادی دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس در کھانا بھی ہے، بروسٹ بھی ہیں، بریانی بھی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ خوشی کی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے،
کوئی ایسی خبر پہنچے گی جو کہ آپ کو بھلی محسوس ہوگی انشاءاللہ. تو بہت اچھا خواب ہے جی. اچھا خواب ہے. ممتاز علی قادری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک نے دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. بعض اوقات یہ تنبیہ ہوتی ہے، بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی فضولیات میں مبتلا ہے، کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جو کہ شرعاً درست نہیں، تو اللہ پاک کی جانب سے مسلمان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ ریمائنڈر ہے کہ مرنا ہے، آخر موت ہے. تو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کریں، اور اگر کہیں پر کمزوری محسوس کرتے ہیں اور شرعاً کوئی ایسا کام ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. محمد ارسلان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں عالم دین کی زیارت کرنا، کسی بڑے عالم، سنی عالم کی زیارت کرنے کی کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے. علماء کی بڑی فضیلت ہے، قرآن و سنت کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں. تو عالم دین کی زیارت کرنا باعث برکت ہے، اور اگر کوئی خاص عالم ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو اس کی خاص برکت ملنے کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. جس طرح بعض علماء پر بعض صفات غالب ہوتی ہیں، ان کی پرسنالٹی کسی خاص اعتبار سے معروف ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، تو اس خاص صفت کی برکت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. بہرحال عالم کا دیکھنا مبارک ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ مصلی وغیرہ بچھا ہوا، لیکن میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پڑھ نہیں پاتی، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ ہڈلز ہوں گی زندگی کے اندر، نیک کام کرنے میں، کسی اچھے کام کو کرنے میں ہو سکتا ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمت رکھیں، اور اگر کوئی نیکی کا کام آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کرنے میں کامیاب ہوں گے. صحیح. محمد خان نیازی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مرحوم والدہ کو خواب میں دیکھا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور میری والدہ بھی موجود ہے. اچھا ہے، بارش مبارک پانی ہے. بارش کا برسنا یہ دعا کی قبولیت اور نعمت کے ملنے کی، تمنا کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے جبکہ بندہ زندہ ہو. لیکن کسی مرحوم کو دیکھا اور نارمل بارش کے اندر دیکھا تو یہ اس کے لیے اچھی فعال ہے. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی والدہ عافیت میں ہوں گی اور خیریت میں ہوں گی. صحیح. حسان منیر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کسی قریبی دوست کے والد کا انتقال دیکھا ہے. ان کے لیے دعا کریں. بتانا ضروری نہیں ہوتا، کسی دوسرے کا انتقال دیکھیں تو اس کے سامنے خواب کو بیان نہ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا واقعی انتقال ہوگا، لیکن آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے تشویش میں مبتلا ہو. تو کسی مسلمان کو تشویش میں مبتلا ہونے سے بچانا چاہیے. اور بعض اوقات عجیب و غریب سچویشن بھی ہو جاتی ہے. ایک شخص نے کسی کو ایسی تعبیر بیان کر دی جو کہ اس کی بنتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ موت سے اس نے تعبیر کر دی، تو جس کے بارے میں تھا وہ ہاسپٹل پہنچ گیا. یعنی اتنا ٹینس ہو گیا، اتنا ذہنی جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہوا. بہرحال پھر کسی ذریعے سے ان کے رشتہ دار تھے، ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو تھوڑا ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو تسلی دیں کہ ایسا نہیں ہے. تو بتانے والے نے کہا تھا کہ 7 دن میں آپ کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو تسلی دی ان کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ 7 دن کے بعد پھر پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی زندہ ہیں. تو میں نے کہا چلو یار، ان کی تو زندگی تھی لیکن بتانے والے نے تو پہنچا دیا تھا نا. تو کوئی بھی کسی کے بارے میں موت کا دیکھیں یا حادثے کا دیکھیں یا کسی بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اس کو نہ بیان کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، یا اللہ میں نے اس مسلمان کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے، اپنی رحمت سے اسے محفوظ فرما. اسلامی بہن ہے، پوچھ رہی ہیں کہ میں نے بلیک کلر کا سانپ دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بلیک سانپ بعض اوقات محافظ کی علامت ہوتی ہے، تو اچھا شگون ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو کسی بری چیز سے، بری خبر سے یا برے معاملے سے محفوظ فرمائے گا. صحیح. محمد عاصم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بلب جلنا کیسا ہے، جلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. کوئی خاص نہیں ہے، نارمل روٹین میں اس وقت بھی بلب جل رہے ہیں بہت سارے. آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی بلب جل رہے ہوں. اور ظاہر ہے ہمارا ایک آرٹیفیشل روشنی میں بہت سارا وقت گزرتا ہے، تو ایک روزمرہ کی چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی.
ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو سفر میں دیکھنا، کہ سفر کر رہے ہیں، سواری پر موجود ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھی تعبیر ہوتی ہے. سفر وسیلہ ظفر ہے، اور اگر واقعی کسی کا ارادہ ہے تو سمجھیں کہ اس کا خیال ہے جو خواب کی شکل میں نظر آیا، ورنہ سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کامیابی ملنے کی دلیل ہوتی ہے. جبکہ وہ سفر جو ہے وہ درست طور پر اپنے آپ کو دیکھے، کوئی گناہوں بھرا سفر نہ دیکھا ہو، نارمل ایک جائز طریقے پر اگر سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی شخص دیکھتا ہے. حسنین منیر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھنا اور صاف پانی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے اگر تیرتا ہوا پانی سے پار پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، غوطے نہیں آتے، تو تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اور صاف پانی میں دیکھنا یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، کوئی جائز ایسی چیز تھی جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان دنوں یہ خواب دیکھا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ آپ کی وہ بات پوری ہوگی. صحیح. محمد ابو طلحہ قادری بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں اپنے چہرے پر خون دیکھتا ہوں، اس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. پناہ مانگے، ٹینشن نہ لے، کچھ صدقہ کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خیریت ہوگی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. خواب میں سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر سمندر میں تیرتے ہوئے درست طور پر کنارے لگ گئے تو وہی جو میں نے عرض کیا، تمنا کے مراد کے پورا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. پھر تیرنے میں کیفیات ہیں، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ پانی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، کشتی میں سوار ہے، تو مختلف کیفیات کی کچھ مختلف تعبیریں ہیں. لیکن نارملی اگر کوئی سمندر، دریا یا نہر یا ندی میں کہیں پر بھی اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ اس کے ذہن میں ہے کہ وہ درست طور پر تیر کر دوسری طرف جا رہا ہے جہاں اس کو جانا ہے، تو یہ مراد اور خواہش کے پورا ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. جو ہمارے ساتھ ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان سے درخواست ہے کہ یہ سلسلہ اپنی فیس بک ٹائم لائنز پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی خوابوں کی تعبیر پوچھ سکیں. ہم آپ کے کمنٹس شامل کر رہے ہیں. عمیر بھائی کا بھی سوال ہے اور دیگر کا بھی یہ سوال ہمیں مل رہا ہے بار بار کہ خواب میں شدید زلزلہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ زلزلہ بیسیکلی آزمائش کی علامت ہوتی ہے. جس علاقے میں دیکھا گیا تو اس علاقے میں کوئی قدرتی آفت پہنچنے، کوئی مصیبت پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کے سوالات بھیجے ہیں، تو دعا کریں. بہت بہتر ہو کہ اگر اجتماعی طور پر اہل خانہ مل جائیں یا اہل محلہ مل جائیں اور اجتماعی طور پر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ضرور برکت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ خواب میں پکا ہوا کھانا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کس چیز کا پکا ہوا کھانا دیکھا ہے یہ وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. گوشت بنا ہوا دیکھا یا ڈیفرنٹ سبزیاں دیکھیں تو ڈیفرنٹ چیزوں کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو بہرحال اچھا ہوا کرتا ہے، نارملی اگر کھانا دیکھا ہے تو بہتری کی علامت ہے. خرم انصاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں شادی ہے اور سب براتیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اب یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے آنسو ہیں تو بیان ہو جائے تو پھر عرض کیا جا سکے گا. علی حسن ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں کپڑے پھٹے ہوئے دیکھنا جو جسم پر پہنے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کسی راز کے فاش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. کوئی بھی چھپی ہوئی بات ہے وہ ظاہر ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے. اب اس میں بہت حد تک تو ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے. ہم ایسے دوست اپناتے ہیں، بناتے ہیں جو کہ رازدار نہیں ہوتے. ہمارا دوستی کا معیار عموماً چونکہ نیک ہونا، غیبت سے بچنے والا ہونا، چغلی سے بچنے والا ہونا نہیں ہوتا، تو پھر ہماری راز کی باتیں، رازداری بھی نہیں رہ پاتی. اور یہ معاشرے کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کی ایک علامت بھی عرض کرتا چلوں. بہت دفعہ آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں، ہاں یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو اس پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہوتا اور بڑی سیکرٹ باتیں اور بڑی کانفیڈینشیل باتیں اداروں میں، محلوں میں، دوستوں میں، مارکیٹس میں 4 لوگوں کے درمیان ہوئی، باہر نکلے تو 40 کو پتہ تھی، کل 400 تک پہنچ گئی. تو بہت حد تک ہماری اپنی اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے،
عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اٹھیں بیٹھیں، سلیکٹیو رہیں اپنی فرینڈشپ کے اندر، کن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے اہم ہے۔ تو انشاءاللہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جہاں دیگر فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو نیک شخص آپ کے راز کو راز رکھے گا، چھپا کے رکھے گا۔ تو بہرحال غور بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے فرمایا کہ جب برا خواب دیکھیں تو اللہ کے غضب سے بھی پناہ چاہیں، نوافل پڑھیں، صدقہ وغیرہ دیں۔ تو ایک سوال آیا کہ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، اصل میں صدقہ ضرورت کے مطابق اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ یہ سوال ہوا علماء سے کہ مسجد میں دینا زیادہ افضل ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے یا مدرسہ بنانا۔ اب 4-5 آپشنز ہیں تو کیا کریں؟ تو ایک اس کا پریفرنس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے جہاں پر مسجد، مدرسہ اور سب چیزیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر مسلمانوں کو پینے کے پانی کی اشد ضرورت ہے، میٹھا پانی ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر کسی اور مد میں خرچ کرنا، اس کے مقابلے میں پانی کا انتظام کرنا، یہ زیادہ برکت ہو جائے گی، اس کی فضیلت ہو جائے گی۔ بعض صورتوں میں جیسے یتیم پر خرچ کرنا، اس کی پرورش کرنا، وہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ روایتوں کے اندر صدقے کی بعض کیٹیگریز کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جب صدقے کی بات کرتے ہیں تو کھلانے پلانے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بہت زیادہ جو روایتیں ہیں وہ کھلانے پلانے کے حوالے سے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور ایک اور ججمنٹ یہ ہے کہ ضرورت کہاں پر زیادہ ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ کسی کو کھلایا جو کہ آلریڈی کھاتا پیتا آدمی ہے، تو ثواب تو اس میں بھی ہے کہ مسلمان کو کھلایا آپ نے تو ثواب ملے گا، اچھی نیت سے تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا غریب رشتہ دار ہے جس کو میڈیسن کی ضرورت ہے اور بچہ بیمار ہے، اب وہی کھانے کی رقم اگر آپ اس کو دیتے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا، کیونکہ یہاں پر ضرورت اور حاجت اس کی زیادہ ہے۔ تو یوں غور کر لیں، اور نیت پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی اچھی ہماری نیت ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ خواب میں میں نے شیر کو دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ شیر کسی طاقتور جنگجو، کسی صاحب منصب، کسی بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن ہونے کی، اس سے پالا پڑنے کی، واسطہ پڑنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ خواب میں اولیاء کرام کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ عامر بھائی کا سوال۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک اور بابرکت ہوتا ہے، اور جس ولی کی آپ نے زیارت کی تو ان کی خاص برکت ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ چاہیے کہ ان کو اصال ثواب کریں، بالخصوص ان کے نام پر، اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی خاص برکت اور نظر کرم جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ محمد محسن بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابو خواب میں آئے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت بھی فرمائے، آمین۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں مجھے کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی ہے، تو یہ میرے لیے اچھا ہے کیا ہے؟ اچھا ہے، ویسے بھی والد صاحب ہوتے ہیں تو اولاد کو دیتے ہیں تو ایک خیال کا ریفلیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن مردے کا آ کر اس طرح سے کچھ دینا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اولاد نہیں ہے، ابھی شادی ہو چکی ہے، تو خواب میں بچوں کا دیکھنا یہ کیسا ہے، اور طوطے کا دیکھنا خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی فال ہے، اور اللہ کی رحمت سے اولاد نصیب ہونے اور انشاءاللہ عز و جل بیٹا ملنے کی یہ علامت ہے۔ دعا بھی کریں اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو اس میں اچھی خبر اور اچھی خوشخبری ہے۔ خواب میں اونٹ کے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ سفر کی بھی علامت ہوتی ہے، چونکہ اونٹ جو ہے وہ سواری کا جانور ہے، اور آج کل بھی یوز ہوتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں اس کا استعمال بطور مال برداری کے اور سفر کے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو خواب دیکھنے والے کو سفر درپیش ہوگا یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ اور منصب ملنے کی، اگر کوئی اونٹ پر سواری کرتا ہے اور اونٹ اس کا مطیع و فرما بردار ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے، تو یہ عزت افزائی، عزت میں اضافے کا بھی باعث ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔
ایک اور سوال ہے کہ وسیم بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں لیکن دروازہ کوئی کھول ہی نہیں رہا. نارمل روٹین کی چیز ہے. بعض اوقات گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں تو دروازہ نہیں بھی کھلتا, تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں. ارسلان امجد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ کوئی شخص خواب میں خودکشی کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ تعبیر اپنے ہاتھ میں تعبیر دیکھنے والے کے, نہ کرے خودکشی. کوئی ایسا ارادہ ہے تو بھائی نہ کریں. واقعی اگر ایسے کسی کا ارادہ ہے تو اس سے باز آنا چاہیے. اور خودکشی اسلام میں ناجائز ہے, گناہ ہے, بہت سخت گناہ ہے, بڑی وعیدیں ہیں اس کی. امیر اہل سنت کا بھی اس موضوع پر مدنی مذاکرہ ہے, یعنی مدنی مذاکرے کے اندر اس پر کافی گفتگو کی ہے اور غالباً نگران شورا کا بیان بھی ہے. تو اس کو سن لے, یہ ہوں یا کوئی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تو اللہ پاک سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور اگر کوئی ایسی ٹینشن اور مصیبت میں مبتلا ہے کہ وہ خودکشی کی حد تک ہے تو اللہ پاک اس کو ریلیف عطا فرمائے, آسانی عطا فرمائے. راشد حنیف بھائی ہیں, یہ سمندر کی سیر پر ہیں اور گہرائی میں چل رہے ہیں اور ادھر انہیں مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں, اتفاق سے آم بھی نظر آ گیا, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سمندر میں اور آم, تو مچھلی کا ملنا اور سمندر میں ملنا اچھا ہے, نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرمائے گا, کوئی اچھی خبر, کوئی اچیومنٹ تھی ان کے ذہن میں, کوئی خواہش تھی, تو انشاءاللہ عز و جل وہ مکمل ہوگی, پوری ہوگی. آفتاب علی بھائی ہیں, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں صفائی کا کام کر رہے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہم آپ سے تعبیر بھی پوچھیں گے. تو میں ایک بار اور عرض کروں گا کہ اپنے سوالات ہمیں کمنٹ کیجئے اور اس لائف کو شیئر بھی کیجئے. تو مسجد میں صفائی کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر؟ سعادت مندی ہے اور انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت کی یہ علامت ہے. اگر جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اپنے فائنینشلی پرابلمز کا شکار تھا, رزق میں تنگی کا شکار تھا, تو اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرمائے گا. صحیح. بلال بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا انہوں نے, کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ مکے کے سامنے ہے, بیت اللہ کے سامنے ان کو نظر آیا ہوگا اس طرح, تو اس کی کیا تعبیر؟ اچھا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی آئی تھی اس طرح کی میسج آیا تھا, کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا, اس کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا, امن کی, رزق میں وسعت کی, بیماری سے شفا کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. محمد فیضان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ارد گرد کیچڑ دیکھا ہے اور میرا پاؤں کیچڑ میں آ گیا ہے. آزمائش کی علامت ہے, کسی دشوار کام میں مبتلا ہونے کی یہ دلیل ہے, اور جو کام یہ کرتے ہیں اس میں کچھ مشکلات اور ہڈلز ہو سکتی ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر خوش اسلوبی سے کرنے کی کوشش کریں. ایک اور سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ ڈراؤنے خوابوں سے کس طرح بچا جائے؟ وضو کر کے سوئیں, سونے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو کہ شرعاً بھی درست نہ ہو یا پریشان کن ہو. فلمیں, ڈرامے یا اس طرح کی نیوز دیکھنے کا معمول ہے تو اس سے ویسے ہی بچنا چاہیے. بالخصوص سونے سے پہلے ان چیزوں سے بچیں. سیدھی کروٹ سوئیں, وظائف پڑھ کر سوئیں, سونے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں. اسی طرح اپنے خیالات کو پاکیزہ اور ستھرا رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت حد تک جو ہے وہ آسانی ہوگی. پھر بھی اگر ڈراؤنے خواب آتے ہیں, آپ نے سب کچھ کر لیا اور پھر بھی پیچھا نہیں چھوٹ رہا, تو ایک وظیفہ بھی ہے, 21 مرتبہ سونے سے پہلے یا متکبرو پڑھ لیں, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. تو جس کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں, پریشان کرنے والے خواب آتے ہیں, تو اس وظیفے کو کنٹینیو کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. صحیح, ماشاءاللہ. ڈاکٹر اویس اعظم اتاری بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کتے نے انہیں کاٹ لیے, تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے, یہ بتا دیں. کسی برے شخص سے نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے, تو چاہیے کہ اپنے کام کاج میں, اپنے مصروفیت میں مزید کانشیس ہو جائیں, غور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. صحیح. عثمان انور بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے اپنی اس کار کو جو یہ فروخت کر چکے ہیں اور اسے دھو رہے ہیں. یہ چلیں جی, بڑا پیار ہے آپ کو, فروخت کرنے کے بعد بھی خواب میں نظر آ رہی ہے. تو ایک انسیت ہوتی ہے, بندے نے ایک چیز کو اتنا سا
یوز کیا ہوتا ہے تو وہ اس سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے، اور وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آ گئی تو کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ صحیح۔ وسیم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں میں نے کالے کلر کا پانی دیکھا ہے، گندا پانی جسے کہتے ہیں۔ بری خبر کی علامت ہوتی ہے یا مشکل درپیش ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ گندا، میلا، گدلا پانی جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں۔ علی حسان اتاری بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سانپ کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ سانپ ان کے پیچھے لگ گیا اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، سانپ پیچھے پیچھے۔ نمازوں کے معاملے پر غور کریں، کہیں نمازوں میں کوتاہی تو نہیں۔ اگر واقعی کوتاہی محسوس کریں تو اس کو دور کریں، اور ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح یوں بھی کرنی چاہیے کہ اپنی نمازیں اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس کو گاہے بگاہے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور کسی صحیح جو اس کو نماز کو جانتا ہو، قرات کے حوالے سے، تسبیحات کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، اس کو ایک دفعہ اپنی نماز چیک کروا لیں، عملی طریقہ بھی اور جو ہم اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی مسٹیک ہوتی ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے اور 10 سال 20 سال 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو ایکچولی اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، تو یہ بڑا ایک بنیادی کام ہے جو ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور نماز کورس ہمارے ہاں کروایا جاتا ہے، 7 دن کا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کو پوری پراپر نماز، اذکار نماز، پڑھی جانے والی مشہور صورتیں وغیرہ سب کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم دنیا بھر میں لرننگ کرتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں اور چیزوں میں، تو کیا خوب ہو کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کے لیے بھی ہم کچھ وقت دیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں مجھے خبر ہوئی کہ بعض علاقوں کے اندر دعوت اسلامی کے تحت جز وقتی نماز کورس بھی کروائے جا رہے ہیں، ہفتے میں 3 دن 1 گھنٹہ عشاء کے بعد، اور بھی مختلف اس کے بنائے ہوں گے جو بھی شیڈیول ہیں، تو اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ اگر چند گھنٹوں میں ہماری نماز درست ہو جائے، یا کم از کم ہمیں یہ انڈیکیٹ کر دیا جائے کہ آپ کی یہ مسٹیک ہے اور ہم اس کو پھر ٹھیک کر لیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بنیادی اور زبردست چیز ہے۔ تو نیت کریں، اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ آصف بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بیماری سے محفوظ رہنے کی علامت ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ عزوجل وہ شفا پائے گا۔ صحیح۔ خواب میں کسی کنویں میں گرنا یا کھڈے میں گرنا کیسا ہے؟ یہ مراد کے پورے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی تو اس میں پورا ہونے میں دشواری کا سامنا ہوگا، تو اگر جائز خواہش ہے تو اس کے لیے ضرور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور صدقہ کریں، صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ صحیح۔ حمزہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھا ہے، مجھے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری روح نکل گئی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی خواب میں؟ کوئی خاص نہیں، ویسے ہی کیفیت بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درازی عمر بالخیر کی، نیکیوں بری زندگی کی دعا کرتے رہیں۔ صحیح۔ محمد کھوسا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتا دیں، رات کو خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھا ہے، یہ تعبیر پوچھ رہے ہیں، اس کی تو آپ نے بتائی بھی ہے، ایک بار پھر بتا دیں، بار بار سوال آ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک خواب یہ بھی ہے کہ اوپر اڑے ہیں لیکن گر گئے فوراً۔ پہلا جو ہے کنڈیشن درست طور پر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ سفر درپیش ہونے اور حالات کے تبدیل ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اڑتے ہوئے گر جانا یہ اس کا برعکس ہوتا ہے، مراد کے پورا نہ ہونے کی، مشکل میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز کا نظر آنا خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی خاص نہیں، ایک نارمل چیز ہے، نارمل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، وہی چیز نظر آ گئی تو اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ خواب میں چڑیا کا دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، حلال پرندے کا دیکھنا بہتر ہوا کرتا ہے۔ وقار بھائی کا سوال ہے، یہ خواب کے اندر خرگوش کا شکار کر رہے ہیں، شاید شکار پہ جاتے ہوں گے۔ ممکن ہے اگر ایسا کوئی ارادہ تھا جن دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے تو پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور خرگوش کی کوئی اسپیسیفک تعبیر ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، نیکسٹ ٹائم عرض کریں گے۔
ایک سوال یہ ہے کہ اچھے خواب تو دیکھتا ہوں لیکن یاد ہی نہیں رہتے، تو یاد رہیں خواب میں جو دیکھا ہے تاکہ اس کی تعبیر پوچھ سکیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، بعض لوگوں کو خواب یاد رہ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ اس کے اندر کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل میں نے ابھی تک کہیں پڑھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے کہ یہ کام کریں تو خواب یاد رہ جائیں گے، اور اس میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اچھا خواب دیکھا تھا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی اللہ کی رحمت سے، یہ امید رکھنی چاہیے۔ بقیہ یہ ہے کہ طبیعتوں کے فرق سے مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو بہت خواب یاد رہ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو یاد نہیں رہتے، تو یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اچھے خواب اگر ہم نے دیکھیں تو اس کی اچھی تعبیر ہمارے حق میں ظاہر فرمائے۔ وقار سلیم بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست یہ خواب ہے اور اس کی کئی تعبیریں ہیں۔ بنیادی طور پر علم ملنے کی علامت ہے، اللہ پاک کی قربت ملنے کی دلیل ہے، اور عزت و منصب ملنے کی بھی یہ علامت ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت بہت ساری برکتوں کا یہ باعث اور مجموعہ ہے، تو اگر کسی کی کوئی ایسی تمنا تھی، کوئی ایسی خواہش تھی، تو اللہ کی رحمت سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ صحیح۔ شہباز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا ہے میں کسی سے جھگڑ رہا ہوں لیکن اس کو جانتا نہیں ہوں۔ نہ جھگڑیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جو جھگڑے کا باعث ہو سکتی ہوں۔ نارمل روٹین میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہی خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ حکیم احمد دین قادری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اپنے بچوں پر تشدد کر رہا ہوں، انہیں مار رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر؟ اچھا نہیں ہے، کسی برے کام میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، تو غور کریں۔ اگر واقعی بچوں پہ تشدد حقیقی زندگی میں کرنے کی عادت ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت ساری صورتوں میں یہ ناجائز بھی ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ سخت مارنا بچوں کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے، تو غور کریں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے بلی دیکھی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بلی اگر حملہ آور ہوتی ہے یا اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو جو کہ بیمار ہونے کا باعث ہو سکتی ہوں۔ صحیح۔ الحمدللہ آج سلسلہ ہوا اور آپ کے خوابوں کی تعبیر جتنا ممکن ہو سکا اتنی دی گئیں۔ سارے سوالات ہم پڑھ بھی نہیں سکے، تو جن کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے ان سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر بھی خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہوتا ہے، کل ادھر بھی صبح ہوگا 9 سے 10 انشاءاللہ، وہاں بھی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں آپ، اور آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو ابھی ہمارے سلسلے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔